وعلیکم السلام۔ جی، وہی آف ٹاپک سوال ہے؟ جی بسم اللہ۔ جی، جی۔ بسم اللہ۔ جی، بیسکلی یہ کینیڈا سے میں نے یہ سید رضوی صاحب ہیں، ان سے یہ سوال لیے تھے۔ پہلا سوال ہے کہ جی، یہ جو پاکستان میں ایک چیز ہوتی ہے ختم دلوانا، کہ کوئی رشتہ دار وغیرہ فوت وغیرہ ہو جائے تو ان ہوں، کے نام پہ ہوں، کھانے کے آگے یہ ختم وغیرہ کو صورتیں وغیرہ پڑھ کے بخشواتے ہیں کہ ہوں۔ کھانا پہنچتا ہے۔ تو ان سے یہی میں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ دین میں اس کا کچھ ہے کہ خالی کلچر والی چیز ہے؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے ریلیٹڈ آپ کی کیا مطلب کوئی تھاٹس، کوئی نہیں، دین میں ہمارے کچھ؟ بکواس ہے کہ دین کا تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ قرآن مجید پڑھنا، میت میں اس کا ہدیہ کرنا، یہ تو روایت میں موجود ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، اس کو ختم کیا کرتے ہیں پاکستان میں؟ قرآن پڑھتے ہیں، ختم قرآن ہی مراد ہے نا۔ کچھ صورتیں پڑھتے ہیں کھانے کے اوپر اور ہاں، وہ بس کھانے کے اوپر مجھے نہیں معلوم۔ اگر آپ قرآن پڑھیں نا، یا آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھیں، اس کے ثواب ہدیہ کریں میت کے لیے، تو یہ حدیث میں موجود ہے۔ اور اسی طرح جی، کسی جی، کو کھانا کھلانا اور اس کا ثواب میت کو ہدیہ کرنا، کیونکہ اگر کسی لیکن مومن کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، چاہے وہ میت پیسے والا بھی آدمی ہو نا، معاف کیجیے گا، چاہے وہ مومن پیسے والا آدمی بھی ہے تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیر ہی کو کھانا کھلائیں۔ مومن جو ہے، مومن وہ فقیر ہے یا فقیر نہیں ہے، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اگر اس کو ہدیہ کرتے ہیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں اپنے اموات کو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کھانے کے اوپر کوئی صورتیں پڑھیں، صورتیں تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پہنچ جائیں گی، ان کا ثواب پہنچ جائے گا، لیکن کھانا اس کے بعد خود ہی کھا لیتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ اس کھانا کا تو کچھ خود ہی، کھانا تو کسی کو کھانا تو ہوگا نا۔ وہ جو وہ صورتیں تو خود ہی پڑھنا کھا ہے، لیتے ہیں؟ کھانے پہ دم کرتے ہیں صورت پڑھ کے۔ جی، 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 ایسا ہی ہے۔ وہ اس کا مجھے نہیں معلوم بھائی، کھانے پہ دم کرتے ہیں بھائی، یہ میں نے نہیں دیکھا ہے۔ یہ شاید مثلا یہ صوفی وغیرہ یہ کرتے ہوں گے، وہ کھانے پہ دم کرتے ہیں۔ وہ کھانا کھانے سے پہلے حمد اللہ ہی پڑھنا، کوئی بسم اللہ پڑھنا، قرآن پڑھنا تو ہمیشہ مستحب ہے۔ آپ کھانا کھانے سے پہلے ایک سورہ پڑھیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، اچھی بات ہے، پڑھ لیں، اس کو دوسروں کو کھلائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کہ آپ قرآن پڑھ کے قرآن کی ثواب آپ ہدیہ کریں اپنے اموات کو، یہ روایت میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جی، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کینیڈا میں کافی نان مسلمس وغیرہ یہ شیف یا کھانے کی پریپریشن وغیرہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا یہ سوال یہ تھا کہ ان سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے کھانا حرام ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی نان مسلم کا کوئی جو کہ ہندو ہو، سکھ ہو، اس کا کوئی گیلا ہاتھ اگر اس کھانے پہ لگ جائے تو وہ طہارت کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ کھانا حرام ہے۔ اس سے ریلیٹڈ کیا ہوگا؟ مسلمان کے ہاتھ کا کھانا کھانا چاہیے، اور یہود و نصارہ کے ہاتھ کا کھانا آپ کھا سکتے ہیں، اور مشرکین کے ہاتھ کا کھانا آپ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میرا بس آخری سوال ہے۔ کچھ لوگ پاکستان میں کافی مطلب یہ ہے کہ جی کوئی آپ کا فیملی ممبر فوت ہو جائے وغیرہ تو وہ کہتے ہیں جی آپ 40 دن کے اندر یا ویسے بھی آپ کمیونیکیشن آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ کیا اس میں کوئی چیز سچائی ہے کہ بس یہ بناوٹی بات؟ مجھے نہیں معلوم کیسے میت کے ساتھ کیسے کمیونیکیشن کرتے ہیں بھائی۔ پتہ نہیں، وہ کرامات وغیرہ اس طرح کر کے کچھ کہتے ہیں وہ؟ نہیں، وہ دعائیں ہیں، وہ نہیں 40 دن کے نہیں ہیں۔ آپ کسی بھی میت کو خواب میں دیکھنے کے لیے بعض اعمال موجود ہیں، وہ 40 دن کا اس میں شرط نہیں ہے۔ ہوں، وہ ہوں، کسی بھی وقت آپ اس کو عمل بجا لا کے وہ آپ کو شاید نظر آ جائے خواب میں، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ 40 والا دن جو ہے نا، یہ مجھے نہیں معلوم ہے، اس کا میں نے نہیں دیکھا کہیں، مجھے نہیں لگتا اس اور کا کوئی ڈائریکٹ روایت ہے۔ کوئی بھی اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی؟ میں نے عرض کیا کہ ہو سکتی ہے نا، میں نے عرض کیا کہ اعمال موجود ہیں اس کے، اگر آپ کریں تو میت آپ کو خواب میں نظر آئے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک نا۔ ہے وہ اس میں جی، 40 دن کی محدودیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ جی، اوکے، یہی تھینک سوال یو تھے۔ سر، خدا حافظ، آپ کو اللہ جزائے خیر دے، تھینک یو۔ جی جناب، السلام علیکم، کیا نام ہے بھائی؟ السلام علیکم آغا جان، کیسے ہیں؟ ناصر بات کر رہا ہوں امریکہ ناصر سے، بھائی، کیسا؟ امریکہ سے ناصر بھائی، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ سب تعالیٰ سے کا پہلے بڑا تو لئی صاحب آپ کی خدمت میں السلام علیکم اور یعنی مدد، اور آپ یا کو علی مدد، سلامت یا علی رکھے، مدد، شاد و تھینک آباد یو سر، رکھے، تھینک حاسدین یو کے سر، شر سے اور مخسرین سے بچا کر رکھے۔ اللہ آپ کو بڑا ہی عزت دے، تھینک جہاد کر رہے یو، ہیں آپ۔
تھینک یو سر. ماشاءاللہ. ہمیشہ سب سے پہلے تو میں کمنٹ کروں گا جو آپ ڈریسنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ ہمیشہ زبردست خوبصورت کرتے ہیں. سیکھتے ہیں والا ہم آپ سے کہ کیسے میچنگ کرنی چاہیے. زبردست آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ. مولا کو سلامت رکھے اور شاد و آباد رہے آپ. قبلہ 2 سوال کرنا چاہ رہا تھا میں آپ سے. سب سے پہلے تھا کہ شاید میں آیت صحیح نہ پڑھ پاؤں اس کی معذرت، لیکن میرے ذہن میں اس کا ترجمہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمصلین ہم صلاتہم ساہون، وائے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں. تو قبلہ اس کی ظاہری بات ہے لوگوں نے اس کا ترجمہ تو کیا ہے، لیکن میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ اس کی تفسیر کیا ہے کہ وائے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں. نمازی بھی کہہ رہا ہے، پروردگار ان کو کہہ رہا ہے اپنی نماز سے بھی غافل ہیں. ٹھیک ہے، ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں. ایک سوال یہ ہو گیا میرا. اور دوسرا سوال قبلہ میرا یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے نیزے کے اوپر سورہ کہف کی تلاوت کی. اس کی کیا جو ہے وہ ظاہری بات اتنی ساری قرآن کی صورتیں ہیں، لیکن مولا نے اسی سورہ کا کیوں انتخاب کیا؟ یہ میرے بس 2 سوال ہیں آپ سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی جو آپ نے سوال کیا نا آیا کے متعلق، سورہ ماؤن کے متعلق، وہ یہ تفسیر البرہان ہے. تفسیر البرہان میں روایات یہ ہیں. تفسیر البرہان جزء ثامن، یہ 2013 میں چھپی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اچھا، یہاں پہ رأيت الذي يكذب بالدين، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین سے مراد کیا ہے؟ بولایت امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام. کس کی روایت ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو وہ روایت کرتے ہیں اپنے جد سے. اور دوسرے جو ہے پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں رأيت الذي يكذب بالدين، اس سے مراد امامت ہے. ولایت یعنی امامت اہل بیت علیہم السلام. پھر یہ جو ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون عنا به، ساہو بولتے ہیں غلطی کو. اب اپنی نماز سے غلطی میں ہے، اپنی نماز سے غلطی میں رہے، یعنی اپنی نماز نہیں پڑھتے. اس سے مراد یہ ہے بلی عنا به التارکون، عنا به التارکین، جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، جو نماز لوگوں نے ترک کیا ان کو کہا گیا. بلی. اور دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے حضرت امام کاظم علیہ السلام سے پوچھا الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا ہوا التضیع، جو لوگ اپنی نماز کو ضائع کرتے ہیں، نماز کو ضائع کرو، نماز کو. پھر اگلا جو حدیث ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ انہوں نے فرمایا لیس عمل احب الی اللہ عز وجل من الصلاۃ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے جو عمل جس کے بہت اجر ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، جس کے بہت زیادہ اجر ہے. اچھا، فلا یشغلنکم عن اوقاتها شیء من امور الدنیا، تو نماز کا جب وقت آ جاتا ہے کسی دنیائی کام میں مصروف نہ رہنا، نماز کی طرف چلے جاؤ، اور دنیائی کام کی وجہ سے نماز کو نہ چھوڑنا جب نماز کا وقت آ جاتا ہے. فإن اللہ عز وجل ذم اقواما، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کی مذمت فرمائی. الذین هم عن صلاتهم ساہون یعنی انہم غافلون استہانوا باوقاتها، نماز سے وہ غلطی پر ہیں یعنی وہ نماز سے غافل ہیں، یعنی نماز کے اوقات سے، وقت نماز کو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو سبک رکھتے ہیں. احسان، سبک رکھتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کا دوسرا جو سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو آیت کی تلاوت فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیوں اس آیت کی تلاوت فرمائی؟ اس کا وجہ کسی حدیث میں نے نہیں دیکھا ہے. کہ دیکھا اپنے سے جو لوگ بناتے ہیں نا کہ امام علیہ السلام نے اس لیے پڑھی ہے، وہ تو اپنے سے بنانا ہوتا ہے، وہ تو آپ بھی بیٹھ کے کوئی چیز ذہن میں آ جائے کہہ دیں. احادیث میں ہم نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن یہ ہے کہ یہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اصحاب کہف، اصحاب رقیم جو تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے عجیب، ان کی کہانی عجیب داستان ہیں ان کی، کہ اصحاب کہف ایک زمانے میں بڑے بڑے بیچارے
تقیے میں تھے، وہ شہر سے بھاگے، اپنے گھر بے خانہ ہو گئے، پھر غار میں پناہ لی، پھر 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دے کر دوبارہ زندہ کیا. تو اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی مناسبت ہو اس طرح کے اعجاز کے طور پر. امام حسین علیہ السلام خود آیت الہی ہیں، اور ان سے بڑے آیت، اصحاب کہف سے زیادہ بڑے آیت الہی ہیں، یا کوئی اور وجہ ہو، اللہ جانتا ہے. اس کے علاوہ جو آیا ہے نا، یہ آیا سورہ کاف، اس میں ہے نا کاف یا عین صاد، جی اس میں ہے. تو یہ جو ہے نا، اس کا یہ جو حروف مقطعہ ہے، اس کے متعلق ہمارے احادیث ہیں. اس سے مراد واقعی کربلا ہے. ایک منٹ میں وہ نکال دوں اس صفحے میں قرآن مجید میں. امام زمانہ علیہ السلام سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نہیں، اس میں نہیں، سورہ کہف میں، اس میں نہیں ہے. اس کے آغاز میں سورہ آیت میں، یہ اس میں آیا، اس کے آغاز میں وہ نہیں ہے حروف مقطعات. بہرحال جی 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 اللہ جانتا ہے اس کی اصل وجہ کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں اس آیت کا انتخاب کیا ہے، میں نہیں جانتا.